ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہے سوالات جوابات کا سلسلہ جاری ہے. ایک اور سوال کی جانب بڑھتے ہیں. پوچھا گیا ہے کہ میں ایک فیکٹری میں ملازم ہوں. فیکٹری میں کیمیکل استعمال کیا جاتا ہے اور اس میں سے کچھ کیمیکل بچ بھی جاتا ہے جسے فیکٹری مالکان ضائع کرنے کی غرض سے ہمیں بھیجتے ہیں. ہم اسے کسی نہر یا نالے میں گرا دیتے ہیں. اگر یہ ضائع ہونے والا کیمیکل میں ذاتی استعمال میں لے آؤں تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ لیکن کمپنی نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ اس کو ویسٹ کر کے ضائع کر دیں اس کو. تو ان کو اپنی ڈیوٹی کے حساب سے تو ویسٹ ہی کرنا چاہیے. اصل ڈیوٹی تو وہ بنتی ہے. لیکن اگر یہ کمپنی کو بتائیں، اجازت لے لیں کہ بھائی آپ نے تو ویسٹ ہی کرنا ہے لیکن میرے کسی استعمال میں آ سکتا ہے، وہ اجازت دے دیں تو پھر یہ استعمال کر لیں. اور اگر بغیر اجازت کے کریں گے تو پھر درست نہیں ہوگا، اگرچہ انہوں نے ویسٹ ہی کرنا ہے. تو ویسے چوری کے زمرے میں آ جائے گا پھر. ظاہر ہے کہ کمپنی بھیجتی ہے کہ ویسٹ کر کے آؤ. ہو سکتا ہے وہ کیمیکل کی قسم ایسی ہو کہ باہر اس کا استعمال مضر ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے جی. فیکٹری کے اندر تو احتیاطی تدابیر ہے نا، تو باہر وہی کیمیکل استعمال کیا جائے اور وہ نقصان دے جائے تو پھر ذمہ دار کون ہوگا؟ اچھا بڑی صاحب، نقصان دے تو نہر یا نالے میں پھینکنے سے بھی ہے. ہاں وہ تو بالکل ہے. بات کر رہے ہیں نا بٹی صاحب، وہ بات صحیح ہے جی کہ وہ اب مثال کے طور پہ کسی کو سیل کر دیتا ہے جی، وہ اس میں کوئی چیز بنا لیتے ہیں لیکن کمپنی اس کو ضائع کرنا چاہتی ہے اس لیے کہ اس میں وہ چیز. اچھا جب لفظ ضائع کا مطلب آتا ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قابل استعمال شاید نہیں رہی. ضائع تبھی کی جاتی ہے چیز کہ وہ استعمال کے قابل نہ رہے. اور کیمیکل اتنے خطرناک ہیں جی، اتنے خطرناک ہیں کہ ایک دوست بتاتے ہیں کہ ان کی ڈیوٹی تھی کسی فیکٹری میں سامان لوڈ ان لوڈ کرنے کی، سپلائر تھے. وہ کہتا ہے میں ایک دن گیا ہوں تو بڑے بڑے سفیدے اور بڑے بڑے درخت وہ کمپنی کے اندر پارک کے اندر موجود تھے. اگلے دن میں گیا تو وہ سارے دڑم سے نیچے گرے ہوئے. میں نے کہا ان کو کیا ہوا ہے؟ تو پتہ چلا کہ وہ کمپنی کا جو ٹرک ویسٹیج کے لیے باہر بھیجا تھا وہ ڈرائیور نے کہا یار ادھر ہی پارک میں پھینک دیتا ہوں، کون سا پتہ چلنا صبح تک خشک ہو جانا ہے. تو وہ اس کیمیکل سے بڑے بڑے جاندار درخت راتوں رات زمین بوس ہو گئے. اللہ، اتنا شدید نقصان دہ ہے. ویری سیڈ. تو اس لیے وہ نالے جو ہیں کیمیکل کے جو نالے ہیں وہ بھی بڑے بڑے انہوں نے خود بنائے ہوتے ہیں فیکٹری ایریا میں جو ڈائریکٹ جا کر نہروں میں گرتے ہیں. جی، تو اس لیے اس کو ویسٹ کرنا ہی زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر کمپنی اجازت دے دے اور ان کو پتہ ہو کہ یہ کسی اور استعمال میں بھی انسانی استعمال میں لایا جا سکتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، استعمال کر لیں. ٹھیک ہے. لائیو کالر ہیں، ان کی جانب بڑھتے ہیں. عائشہ صاحبہ ہیں سیالکوٹ سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. میں نے پوچھنا تھا کہ جو ہم سوتے وقت اذکار کرتے ہیں، جی جی، یہ تسبیحات جو ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ ہے، پھر اس کے بعد یہ معوذاتین پڑھتے ہیں سونے سے پہلے اور پھر راتوں کو فارغ کو جسم پہ پھیر لیتے ہیں. تو اگر ہم یہ عشاء کی نماز بیٹھے ہوئے ہیں جائے نماز پہ تو بیٹھے بیٹھے اس نیت سے جو ہے وہ کر لیں ہم اذکار، جی تو یہ ٹھیک ہے؟ مطلب بجائے اس کے کہ سونے سے پہلے وہ تو سونے کی دعا پڑھ لی یا آیت الکرسی پڑھ لی، لیکن یہ والی چیزیں جو ہیں یہ اگر ہم جو ہے جائے نماز پہ بیٹھے بیٹھے ہی پڑھ لیں تو یہ درست ہوگا؟ جی ٹھیک ہے. آپ کے کال کرنے کا شکریہ. ابھی جواب لیتے ہیں. سر فرمائیے اس بارے میں. جن اذکار کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹ کر پڑھتے تھے وہ تو بستر پر لیٹیں گے تو تب ہی ہوں گے. عشاء کی نماز کے فوراً بعد اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ عام اذکار تو ہو جائیں گے، لیکن جن فرامین جیسے کل ہم نے ایک وظیفہ بتایا تھا کہ بستر پر لیٹ کر آپ پڑھتے تھے، یہ جو آپ نے کہا نا معوذتین، ان کا دم بھی آپ بستر پر لیٹ کر کرتے تھے، آیت الکرسی بھی لیٹ کر پڑھتے تھے، اور سورہ ملک کی تلاوت بھی آپ بستر پر لیٹ کر کرتے تھے. تو وہ جتنے اذکار ہیں وہ سنت کے مطابق ہی کریں گے تو ان کا اجر و ثواب زیادہ ہوگا. لیکن بصورت دیگر اگر آپ پڑھ لیں مصلی پر بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں اور پھر آپ نے فوراً سونا ہے، چلے جی میں ادھر بیٹھی ہوں تو پڑھ لوں، پڑھ کے پھر میں نے سو جانا ہے، تو پھر بھی انشاءاللہ ادائیگی ہو جائے گی. لیکن اس کے بعد پھر جاگتے نہ رہیں. اس کے بعد پھر آپ کھانا بھی کھانا ہے، مہمان آ گئے ہیں، گھر کے افراد جاگ رہے ہیں،
تو لیٹ نائٹ سوئیں تو پھر تو مسئلہ نہیں ہوگا. تو اس لیے بہتر اور اولا یہی ہے کہ جو اذکار بستر پر لیٹنے کے بعد کرنے کے ہیں وہ بستر پر لیٹ کر ہی کیے جائیں. سنت کی ادائیگی ایسے ہی. ہاں جی بالکل. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سر آگے ریٹن کویسچن ہے, پوچھا گیا ہے قربانی کے جانور کا حرام مغز کھایا جا سکتا ہے؟ حرام مغز کہاں سے؟ ہاں حرام مغز بھی ایک ہوتا ہے قاری صاحب. ایک ہے مغز, ایک حرام جو مغز, دماغ جس کو کہتے ہیں, ایک ریڑھ کی ہے ہڈی حرام گردن مغز. تک وہ جو جا رہا ہوتا ہے. ایک ہے پیلے رنگ کا ایک سٹیپ پٹا سا جو گردن سے لے نلی کر ٹائپ ریڑھ ہوتا دی ہے ہڈی کی طرح, وہ جو ریڑھ کی ہڈی اس کے اندر ہوتا ہے, وہ کھایا نہیں جاتا میرے خیال کے I مطابق. don't know, میں تو پہلی دفعہ ہی سن رہا ہوں. تو میں اسی لیے عرض کرتا ہوں اگر کوئی کھا سکتا ہو, جی کھانا چاہتا ہو تو کھا لے, حرمت کی دلیل کوئی نہیں ہے. اچھا, اگر کوئی کھا سکتا ہو, کھانا چاہتا ہو تو کھا لے, حرمت کی دلیل کوئی نہیں ہے, منع کی دلیل کوئی نہیں ہے. جی ویسے وہ میرا خیال ہے کہ عموماً بہت قصائی تو نکال کے پھینک دیتے ہیں کیونکہ وہ بہت ہارڈ ہوتا ہے. جس نے پورے جسم کو ایسے کھڑا کیا ہوا ہے تو وہ بڑا ہارڈ ہوتا ہے, تو اس کو کھانا میرا تو خیال ممکن نہیں ہے, میں نے تو کبھی نہیں کھایا. لیکن اگر کوئی کھا سکتا ہے کسی طریقے سے پکا کے تو کھانا چاہتا ہے تو کھا لے, جائز ہے, منع کوئی نہیں ہے. میں نے پہلی دفعہ سنا ہے, ورنہ ہم بچپن سے اب تک دیکھ رہے ہیں. کچھ لوگ کہیں گے کہ بچپن سے بچپن کی بات کر رہے ہیں یہ, تو وہ ہم نے یہی دیکھا کہ وہ جو آتے ہیں قربانی کسائی, وہ نکال کے سائڈ نکال پہ دیتے ہیں, پھینک گردن سے اینڈ تک وٹی برا وہ تک کھینچتے ہیں, کھینچ لمبا کے وہ تو نکال باہر دیتے ہیں. سر میں نے بلکہ ایک شخص کو دیکھا وہ کچا کان بکرے کا کھا رہا تھا, اللہ, اور میں نے کہا بھائی وہ جنگلی آپ نے کہاں سے دیکھ میں لیا؟ نے سر دیکھا وہ جو ہوتا ہے سر جس کو وہ جلایا ہوتا ہے, تو وہ کان کچا کھا رہا تھا بڑے مزے سے, پھر ایک کھایا پھر نہیں, دوسرا جلا کے کھا رہا تھا. نہیں سر, نہیں کچا ہی. ہاں وہ سری وہ جو بھون دیتے ہیں نا, ہاں ہاں, تو اس کے ساتھ وہ چھوٹے چھوٹے پیس ہوتے ہیں, تو وہ پیس وہ کھا رہا تھا. میں نے کہا یار, میں نے پہلے غور سے دیکھا انسان ہی ہے یہ. تھوڑا تھوڑا بھون لیا نا اس نے. نہیں اس نے تھوڑا بہت بھونا ہوگا نا ان کو. نہیں سر وہ جیسے آپ نے سری بنوا رہے ہوتے ہیں سر, تو اس میں سے علیحدہ ہوتا ہے نا, تو وہ اٹھا کے وہ کھا رہا تھا. میں نے غور سے دیکھا, شاید میں دھوکہ تو نہیں کھا رہا, لیکن وہ صاحب کھا رہے تھے. امازون کے جنگلوں میں تو نہیں نکل گئی؟ نہیں سر, شہر میں ہی دیکھا تھا. آپ نے کبھی دیکھا ویسے ایسے؟ کھا لیتے ہیں. میرے ساتھ ایک ہمارا کلاس فیل ہوتا لڑکا, وہ قربانی کے لیے ہم گوشت کر رہے تھے نا, اس میں وہ وائٹ سی ہڈی ہوتی ہے نا, جی جی, وہ نکال کے اس کو کہتا ہے دو ہمارے سامنے کھایا. کچی ہڈی لیں جی, اللہ بڑھ نہ جائے. ایک لائف کالر ہے جی, ان کی جانب بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم, محمد جواد صاحب. وعلیکم السلام. فیصل آباد سے کال کرنے کا شکریہ. پوچھئے کیا سوال ہے آپ کا؟ جواد صاحب ٹی وی کا والیوم بند کر دیں, پھر آپ کو آواز آئے گی پراپر, پھر بات ہو پائے گی. کیا حال ہے بھائی جان, ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ, فرمائیے. اچھا مفتی صاحب سے میرا یہ سوال تھا کہ ذی الحجہ کے 10 دن جو ناخن نہ تراشنا اور بال نہ کٹوانا, یہ عمل جو ہے یہ جس بندے نے قربانی کرنی اسی کے لیے ضروری ہے یا کوئی اور بندہ بھی یہ مستحب عمل کر سکتا ہے, اور اس کا کیا اجر و ثواب ہے؟ جی ٹھیک ہے, شکریہ آپ نے کال کی. اور نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ کال کریں کائنڈلی ٹی وی کا والیوم بند کیا کیجئے تاکہ پراپر بات ہو سکے. تھینک یو ویری مچ. سر فرمائیے گا. بھائی جان کے سوال کے 2 پہلو ہیں. جی, ایک تو ان کا کہنے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ قربانی کر رہا ہے گھر کا سربراہ, تو بیوی بچے بھی اس کے ساتھ ہی شامل ہیں اس قربانی میں, تو کیا وہ بھی ناخن وغیرہ روک دیں گے, ان 10 دنوں میں نہیں کاٹیں گے؟ جی, یا اکیلا جس نے قربانی کرنی ہے, سربراہ گھر کا, والد ہے, بڑا بھائی ہے, وہی کرے گا؟ ایک پہلو تو یہ بھی ہو سکتا ہے. ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کے پاس قربانی ہے, وہ تو ناخن نہیں تراشے گا, تو ایک بندے کے پاس قربانی ہے ہی نہیں, تو کیا وہ بھی تراشے؟ 2 پہلو ہو سکتے ہیں. دونوں کا جواب, پہلے کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی, جب تم ذو الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کرنا چاہتا ہو تو وہ اپنے ناخن اور اپنے بالوں کو نہ چھیڑے. تو اس حدیث سے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہے, گھر کا سربراہ جو ہے وہ مراد ہے. اگر وہ سب کی طرف سے قربانی کر رہا ہے تو وہی صرف اکیلا اس پابندی پر آئے گا. وہ اپنے ناخن بھی روک لے گا 10 دن, اور بال بھی نہیں کاٹے گا, اور قربانی کرنے کے بعد پھر بال کاٹے گا, ناخن تراشے گا. اور دوسرا پہلو جو ہے کہ جس بندے کے پاس قربانی نہیں ہے, سنن ابو داود کے اندر ایک روایت ہے
ایک غریب صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنا کہ اللہ کے نبی میرے پاس تو قربانی نہیں ہے، تو میں کیا کروں، میں یہ ثواب کیسے لوں؟ تو آپ نے فرمایا اگر تم اپنے بال اپنے ناخن 10 دن روک لو اور پھر قربانیاں ہونے کے بعد نماز کے بعد، ایکسکیوز می، الحمدللہ، یرحمک اللہ، جزاک اللہ خیر، تو قربانی جب ہو جائے نماز پڑھی جائے تو اس کے بعد تم اگر اپنے بال کاٹو گے، ناخن تراشو گے، تو تمہیں بھی یہی ثواب قربانی کا مل جائے گا۔ اس حدیث کی سند میں کچھ اختلاف ہے، علماء کرام کہتے ہیں ضعیف ہے، جی، اور جن علماء کرام نے اس کو حسن کہا ہے تو ان کے نزدیک پھر وہ شخص جو قربانی نہیں کر پا رہا تو وہ بھی ذوالحجہ کا چاند دے کر اپنے ناخن روک لے، اب نہیں کاٹے، پہلے کاٹ لے، آپ 10 دن ناخن نہ کاٹے، بال نہیں کاٹے، تو پھر نماز پڑھنے کے بعد جب وہ کاٹے گا تو انشاءاللہ اس کو بھی قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا بڑی صاحب، ایک کویسچن یہاں پہ یہ بھی ریز ہوتا ہے کہ ایسی پریکٹس، ایسا کرنا کیوں بتایا گیا؟ اس میں بھی تو کوئی نہ کوئی مصلحت ہے نا، فرمائیے گا۔ حج کے موقع پر جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اپنے بال نہیں کاٹو، تو پھر یہ ساری میل کو چل اس دن اتارو، اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ چھوڑ دو، تو اللہ کی رضا کے لیے جب اللہ کے حکم پر جب چھوڑتے ہو نا، قربانی کرتے ہو، پھر بال کاٹتے ہو، پھر ناخن تراشتے ہو، تو یہ اللہ کے حکم کی تعمیل کی وجہ سے اجر و ثواب ملتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیں سر، آگے کویسچن ہے، پوچھتے میرے سر کے بال گر چکے ہیں، بالوں کی پیوند کاری بھی نہیں کروا سکتا، یعنی پلانٹیشن، زخم ٹھیک نہیں ہوتے، کیا اپنے گنجے پن کو چھپانے کے لیے میں وگ استعمال کر سکتا ہوں؟ ہاں جی، مرد حضرات کے لیے تو وگ استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ اگر وہ پلانٹیشن کروا لیں اور ان کے اپنے ہی جسم کے بال پلانٹ کیے جائیں بطور علاج تو پھر جائز ہے۔ کسی دوسرے کے بالوں کی وگ لگانا یہ گناہ ہے، اور بہت بڑا گناہ ہے، نہیں لگانی چاہیے۔ اچھا، ویسے اب تو سر اتنی جدید ٹیکنالوجی ہے کہ یہ وونڈ، زخم جو ہے وہ ویسے ٹھیک ہو جاتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ان کو عارضہ الرجی ہوا ہے، کوئی پرابلم ہوا ایسی، تو اس کا علاج الگ سے کروا لیں، ٹھیک، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ آمین۔ شادی شدہ ہیں؟ نہیں، اچھا بڑی صاحب، میری بات ہو رہی ہے اشفاق صاحب، یہ نہ سمجھیے کہ میں خود سے ہم کلام ہو رہا ہوں، بات ہو رہی ہے تو اشفاق صاحب چیزیں بتا رہے ہیں۔ اشفاق صاحب مجھے 1-2 چیزیں اور بھی بتا دیجیے، اگر تو وہ شادی شدہ ہیں اور ہاں جی زخم ہے سر پہ، اچھا ٹھیک ہیں وہ شادی شدہ صاحب، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ بات آئی ہے جی کہ وہ صاحب جو سر پہ نا زخم کے کچھ نشان ہیں، تو وہ کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہتے، ان کی نیت ہیں بھی وہ شادی شدہ، معاملہ ٹھیک ہے ان کے، وہ چاہتے ہیں کہ بس ذرا وہ جو معاملہ ان کا وہ چھپ جائے۔ نہیں، ایسا فیشن جس کو اللہ کے نبی نے روک دیا ہے وہ جائز نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی نے اپنے بالوں کے اندر دوسری بالوں کو، کسی عورت کے بال کو مکس کرنے سے بھی منع کیا ہے، چاہے اگر ٹوٹلی ویگ لگا لی جائے وہ جائز نہیں، وہ جائز نہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ زخموں کو چھپانے کے لیے کیپ وغیرہ رکھ لیا کریں، جی کیپ رکھ لیں سر کے اوپر تو وہ چھپے رہے گی۔ ٹھیک ہے۔ آگے پوچھا کہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا یا قسم کھائی تھی کہ میں یہ کام اب نہیں کروں گا، دوبارہ وہ کام ہو گیا، اب اس کے بارے میں میری رہنمائی فرما دیجئے۔ تو قسم توڑ دی نا انہوں نے، قسم ٹوٹ گئی، ہاں قسم ٹوٹ گئی تو قسم کا کفارہ دیں، جی 10 مسکین کو کھانا کھلائیں، ان کو لباس دیں، یہ نہیں دے سکتے تو پھر 3 روزے رکھ لیں، تو وہ کفارہ ادا کریں گے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ساتھ توبہ بھی کریں کہ اللہ کی قسم کھائی تھی، اتنی عظیم ہستی کی قسم کھانے کے بعد توڑ بھی دی، تو قسم توڑنے کا کفارہ ان کو دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ میں یہ جاننا چاہ رہا تھا، قاری صاحب اب ہماری گفتگو سن رہے ہوتے ہیں، آج ہم نے چونکہ قربانی کے مسائل کے حوالے سے ہی بات کرنی ہے، تو جو قربانی کے جانور خریدتے ہیں آپ قاری صاحب، یقیناً آپ بھی ماشاءاللہ خریدتے ہوں گے، تو کیسے خریدتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں سب سے پہلے قربانی کے جانور کے حوالے سے، کون سی چیزیں آپ کے ذہن میں ہوتی ہیں بجٹ کے علاوہ کہ میری جیب اتنی اجازت دے رہی ہے؟ قربانی میں تو زیادہ یہی دیکھا جاتا ہے کہ جانور جو ہے وہ صحت مند ہو، لاگر نہ ہو، کوئی اس میں عیب نہ ہو، قاری صاحب صحت مند، معذرت کے ساتھ
صحت مند انہوں نے بنائے بھی ہوتے ہیں جی 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 کہ ان کو پانی پلا پلا کے لسی آلسی پلا صحت پلا مند ہوتے ہیں گھر آتے آتے وہ کمزور گھر ہو آتے جاتے ہیں۔ آتے وہ جیسے ہی پانی نچڑتا ہے تو وہ ہڈیاں نکل آتی ہیں۔ ہاں جی، ایسا کئی بار 20 مرتبہ ہوا ہے کہ ہم لاتے ہیں بڑا پلا ہوا جانور، ایسے کمر پہ ہاتھ پھیرا، پیٹ اچھا وہ خاصا بیچارے بالکل سے ٹھیک۔ بیٹھا بھی نہیں جا رہا ہوتا، اتنا پانی اس کو پلا دیتے ہیں۔ اور جب پوچھتے کہتے اے ہاں کہاں جی، پلے وہ پلے آئے آ جی۔ خوراکاں کھائی ہیں ہو جاتا ہے ایسے، یعنی بعض دفعہ یہ تو کوئی خاص لوگ جن کو خاص تجربہ ہوتا ہے وہی دیکھ لیتے ہیں، باقی ہم تو خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، یہ چیزیں دیکھتے ہیں، ٹھیک لگ رہا ہے جی، بالکل کوئی عیب نہیں ظاہر تو بٹی صاحب آپ سن رہے ہیں قاری صاحب بھی خوبصورتی کے قائل ہیں، خوبصورتی دیکھتے ہیں۔ ہاں جو اللہ کے نبی نے بھی خوبصورت بکرا دیا۔ خوبصورت جانور ہونا چاہیے، دیکھنے میں بھی اچھا لگے اور چلنے پھرنے میں دیکھیں تو ایکٹیو ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا آپ کے ساتھ تو کبھی نہیں ہوا ڈھول لائے تھے وہ بالکل ہی شاپر اب تک تو الحمدللہ نہیں ہوا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا؟ اچھا آپ کو یاد ہے کہ جس سال ہم منڈی گئے تھے جی بالکل، تو ہم نے وہ بیل دیکھے تھے ہاتھی جتنے، جی جی بالکل، تو وہ مست تھے، بالکل ہلتے جلتے بھی نہیں تھے۔ ہاں جی، تو وہ بیپاری نے ہی سچ بتا دیا تھا کہ ان کو اسٹیرائڈ ٹیکے لگا لگا کے انجیکشن لگا لگا کے تو وہ بیچاروں کو اتنا پھلا دیا ہے کہ اب وہ چلنے کے قابل بھی نہیں۔ دیکھنے کو وہ اتنا بڑا بیل ہے لیکن وہ بیچارہ خود ہل جل بھی نہیں سکتا۔ تو یہ کتنا ظلم ہے کہ ان کو بھی اسٹیرائڈ انجیکشن لگا لگا کے۔ جانور کے ساتھ تو ظلم ہے ہی، لیکن جو اس کا گوشت کھائے گا ان کے ساتھ بھی اس کے ظلم، ساتھ ان بھی کے ظلم ساتھ ہے۔ بھی ظلم ہے۔ تو بٹی صاحب یہ دھوکہ دینے والوں کے لیے کیا ہے پھر؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والمکر والخداع فی النار، دھوکہ، فریب، مکر یہ تو جہنم میں لے جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا لیس من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دیتا وہ ہم مسلمانوں میں سے ہے ہی نہیں۔ تو یہ کوئی چھوٹی وعید ہے کہ بندہ کو، انسان کو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ تو مسلمانوں میں سے ہی نہیں ہے، اور پھر یہ دھوکہ، فریب، فراڈ جو ہے جہنم میں لے کے جانے والا ہے۔ 4 پیسے تو کما لی ہے، اس پر بڑی کمائی ہوئی ہے جی، لیکن یہ جو دھوکہ دیا ہے، فراڈ کیا ہے، تو یہ جہنم میں جانے کا سبب بن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرما لے۔ آمین آمین۔ پروگرام جاری ہے جی، مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔